نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ پاک کے تسلط سے بحمدہ تعالی آج ہم ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک اس عظیم اور بابرکت دن اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے اور اس کے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. گزشتہ نشست میں تو ہم نے موضوع والدین کے حقوق کا شروع کیا تھا، جس میں ہم نے بعض قرآنی آیات کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ والدین کے حقوق ادا کرنے کی اہمیت کیا ہے. کہ قرآن مجید نے اس مضمون اور اس موضوع کو کس انداز میں بیان کیا ہے. یعنی پورے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں کہیں شرک کی نفی فرمائی اور جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا اور اپنے معبود ہونے کا ذکر کیا اور اپنے اکیلے ہونے کا ذکر کیا، تو وہیں اس کے ساتھ منسلک جڑواں جو ذکر تھا وہ کس کا تھا؟ وہ والدین کے حقوق کا تھا. آج اسی کو تھوڑا تفصیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ذکر اللہ رب العزت نے کس انداز میں کیا اور بنیادی طور پر جو ہمیں تعلیم دی وہ کیا دی. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس پورے موضوع اور مضمون کے اوپر یہ سب سے خاص آیت مبارکہ ہے. قرآن مجید میں دیگر مقامات پر جہاں اللہ رب العزت نے والدین سے حسن سلوک کا، ان کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے، تو وہاں پر ایک لفظ استعمال فرمایا اور اس کو کہتے ہیں احسان. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور یہاں پر اس مقام پر بھی فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اب یہ جو لفظ احسان ہے، اس کی تفصیل میں اگر ہم جائیں کہ احسان کا معنی کیا ہے، تو یاد رکھیے دو چیزیں ہیں. ایک ہے کہ جب ہم کبھی نیکی کے بدلے نیکی کرتے ہیں، نیکی کے بدلے نیکی کرتے ہیں، تو یہ اس کی جزا اور اس کا بدلہ ہوتا ہے. یہ اس کا جزا اور اس کا بدلہ ہے. احسان یہ ہے کہ کوئی نیکی نہ بھی کرے اور یا وہ تمہارے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ بھلائی کرنا اور نیکی کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں. کہ فلاں نے میرے اوپر احسان کیا ہے، یعنی اس نے کسی نیکی کے بدلے میں نہیں کیا، اس نے خود سے آپ کے ساتھ بھلائی کی، نیکی کی، حسن سلوک کیا. اور کجا یہ کہ کسی شخص نے نہ تو نیکی کی تھی اور نہ وہ نارمل تھا، بلکہ الٹا اس نے بدسلوکی کی تھی، لیکن اس کی بدسلوکی کے جواب میں بھی حسن سلوک کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں. اور پھر معاملات کے اندر احسان یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کوئی شخص محسن کب ہوتا ہے، محسن، تو حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص محسن تب ہوتا ہے جب اس کو پڑوسی یہ کہے کہ فلاں شخص بڑا محسن ہے، احسان کرنے والا ہے.
یعنی لوگوں کے ساتھ معاملات کے اندر انسان اتنا حسن سلوک کرے کہ لوگ اس کی نیکی کو احسان کے طور پر جاننا اور گننا شروع کر دیں. تو فرمایا والدین کے ساتھ اتنی نیکی کرو اور اتنی کثرت کے ساتھ نیکی اور اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو، اتنی کثرت کے ساتھ کہ والدین یہ کیا اٹھے کہ ہماری اولاد نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے. حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ انسان ان کے ساتھ تو احسان کر نہیں سکتا. کیوں؟ کہ والدین اولاد کے ساتھ جس قدر نیکی کرتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ ایک رات ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں اپنی والدہ کو پیدل حج کرواؤں اور اس کو کندھوں پہ اٹھا کر پورا حج کرواؤں تو کیا میں اپنی والدہ کا حق ادا کیا؟ فرمایا تم نے اپنی والدہ کی اس ایک رات کی نیکی کا حق ادا نہیں کیا جب وہ خود گیلی جگہ پر سوئی تھی اور اس نے تمہیں خشک جگہ پر سلایا تھا. تو ماں کو اور والدین کو کندھوں پر اٹھا کے حج جیسی مشقت کی عبادت بھی اگر کی جائے، یہ عام بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے، یہ صرف بات برائے بات نہیں ہے. میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا. تو جن لوگوں کو یہ سعادت میسر آئی ہے اور اللہ رب العزت سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ محض جو خانہ کعبہ کا طواف ہے نا 7 چکر، یہ بھی ایک باقاعدہ مشقت ہے. پھر اس کے بعد سعی کے 7 چکر ہیں تو وہ ایک الگ مشقت ہے. پھر اس کے بعد پیدل آپ نے مزدلفہ اور منا جانا ہے، 6-7 کلومیٹر پیدل چلنا، اور پھر وہاں سے آگے عرفات کے میدان میں 6-7 کلومیٹر، اور یہ 10-11 کلومیٹر پیدل جا کر پھر واپس آنا ہے. تو گویا یہ ساری عبادت ایک مشقت کی عبادت ہے، اور اتنی مشقت انسان اکیلا برداشت کرے. اور اب فرمایا کہ اگر وہ اپنے والدین یا والدہ کو اٹھا کر یہ ساری مشقت برداشت کرے تو ایک رات کی مشقت کے برابر نہیں ہے. اتنی مشقت بھی ایک رات کے برابر بھی نہیں ہے. وہ کون سی رات؟ فرمایا کہ جب تمہاری ماں نے وہ خود گیلی جگہ پر سوئی اور تمہیں اس نے خشک جگہ پر سلایا تھا. تو یہ ہے والدین. تو میں نے کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک تو پاسبل نہیں ہے. اسی طرح پھر باپ کو اگر دیکھیں تو صرف ماں نہیں، والد کو بھی دیکھیں جو دن بھر صبح سے لے کر شام تک دھوپ کے اندر بھٹی کے اندر خود کو جلاتا ہے، اور کس مقصد کے لیے؟ اس کا کیا مطمع نظر ہوتا ہے؟ اگر اس سے پوچھا جائے کل کا دن تھا اور میں نے اور آپ اپنے پورے معاشرے کے اندر بالخصوص یہ جو بچے نوجوان بیٹھے ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا جب بھی باہر نکلیں اس نظر سے ضرور دیکھا کریں. اس نظر سے میں نے ایک بزرگ کو دیکھا تو وہ 60 کے قریب ان کی عمر تھی اور وہ ریڑا چلا رہے تھے، گدا گاڑی. اور اس دھوپ اور گرمی کے اندر آپ تصور کریں وہ کس شے نے مجبور کیا تھا اس باپ کو کہ وہ اس 60 سال کی عمر میں بھی گھر بیٹھنے کی بجائے آج بھی مزدوری کر رہا ہے. اسی کی اپنی بیٹی کی ہتھیلی خشک رہتی ہے جو بوڑھا دھوپ میں دن بھر حنا تقسیم کرتا ہے. یعنی وہ ایک بوڑھا بازار میں مہندی بیچ رہا تھا، مہندی حنا، تو شاعر نے کہا کہ اسی کی اپنی بیٹی کی ہتھیلی خشک رہتی ہے جو بوڑھا دھوپ میں دن بھر حنا تقسیم کرتا ہے. کہ اپنی بیٹی بیانے کے لیے وہ بوڑھا سارا دن مشقت کر رہا ہے کہ میں اس کا جہیز، اس کے گھر کا سامان اکٹھا کر لوں کہ یہ بھی کسی گھر میں بیائی جائے. تو معاشرے کے اس رخ پر بھی ضرور نظر ڈالا کریں کہ ہم میں سے ہر ایک تو یہ والد کا رخ ہے کہ وہ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کس حد تک جاتا ہے. یہ اکبر چوک میں کبھی جائیں آپ کو پتہ چلے صبح سویرے کے ٹائم پر اور دن کے وقت میں 8 بجے 7 بجے کے قریب وہاں پر جو مزدوروں کا جم گٹا لگا ہوا ہوتا ہے اور ان میں جو پھر بزرگ حضرات ہوتے ہیں. تصور کریں نا کہ کس مجبوری نے ان کو اس عالم میں لا کھڑا کیا ہے کہ وہ آج اس عمر میں بھی
دھوپ میں کھڑے ہو کر یہ مشقت کر رہے ہیں، اور وہ کیونکہ بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی لے کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. گھروں کے کیا حالات ہوں گے. پھر ہمارے اس ملک میں اللہ خیر فرمائے، یعنی والدین میں سے ہر دو میں سے ایک جو ہے اس کی مشقت کا بدلہ نہیں، اس کی ایک دن اور ایک لمحے کی مشقت کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کس قدر. تو کجا یہ کہ ان کے اوپر احسان کیا جائے. ہاں احسان یہ ہے کہ نیکی اتنی کثرت کے ساتھ. اب وہ نیکی کیا ہے وہ قرآن پھر آگے کہہ رہا ہے. وہ نیکی کیا ہے کہ والدین کے ساتھ کیا نیکی کرنی ہے، کس انداز میں کرنی ہے. اب یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، یہ بڑے خاص الفاظ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک، احدہما کوئی ایک، او کلاہما یا وہ دونوں، کبر بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، لا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو نہیں. یہ ہے والدین کے ساتھ نیکی کہ اگر ان کی بات کے اوپر اف نہ کہا جائے اور ان کو جھڑکا نہ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کر لیا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہ انداز بڑا خاص ہے. قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے کیا کہو، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کرو، کریمانہ انداز کرو. کریم کہتے ہیں عزت کو، عزت والے کو. فرمایا عزت اور تعظیم اور ادب کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو. اور پھر یہ بات بڑی خاص ہے، یہ جو اگلی بات ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے دونوں بازو، من الذل، ذلت کے ساتھ ان کے سامنے پھیلا دو. ذلت کا معنی یہ ہے کہ ذلیل ہونے کا معنی والدین کے سامنے یہ ہے کہ ہر ایک حوالے سے ان کے سامنے جھک جاؤ، ختم ہو جاؤ، اپنے آپ کو ان کے سامنے مٹا دو، ختم کر دو، ذلت کو ان کے سامنے اپنا دو. من الذل، جو میں نے کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ، یعنی ان ہاتھوں کے اندر جن کو تم نے والدین کے سامنے بچھا دیا ہے ان میں نرمی ہو، اور اپنا آپ ذلت کے ساتھ ان کے سامنے مٹا دو. اور پھر کیا کہو، یہ اب قرآن کی تعلیم دیکھیں کیا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ دعا ہے، اس دعا کو اپنی ہر دعا کا حصہ بنا لیں. رب، میرے پیچھے پڑھیے اس کو، رب ارحمہما، اونچا پڑھیے، رب ارحمہما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کما ربیانی صغیرا. وہی لفظ رب ہی 2 مرتبہ آیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے باری تعالیٰ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے مجھ پر بچپن میں رحم فرمایا. ربیانی، اللہ نے والدین کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا ہے، جس طرح اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین کہ میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں. تو والدین وہ ہستی ہیں جو تمہیں ربا جانی صغیرہ، بچپن کے اندر تمہیں پرورش کرنے والے، پالنے والے یہ والدین تھے. اب اس پوری آیت مبارکہ کا مضمون آپ نے دیکھ لیا. پہلے فرمایا ان کے ساتھ احسان کرو. میں نے جیسے کہا کہ احسان یہ ہے کہ کوئی نیکی نہ بھی کرے تو اس کے ساتھ نیکی کرنا، یہ احسان ہے. تو والدین کا تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ تو بندہ احسان کر ہی نہیں سکتا، ان کی کسی ایک نیکی کا بدلہ نہیں دے سکتا. ہاں احسان یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جب کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، لا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو. اف تک کہنا کیا ہے؟ بڑھاپے کی عمر ایک ایسی عمر ہوتی ہے
عمر کا ایک خاص حصہ بندہ گزار چکا ہوتا ہے. اب اس پوری زندگی کے اندر اس کے تجربات ہیں مختلف, اور پھر انسان کمزوری میں داخل ہو جاتا ہے, حافظہ برقرار نہیں رہتا. اور احادیث مبارکہ میں اور ہمارے شیخ نے اس کے اوپر جب کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بچپنے کی طرف دوبارہ لوٹ جاتے ہیں, بچپنے کی طرف. اب فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ والد جو ہوتا ہے نا, ماں باپ, بچے کو دیکھ کر تو لجاہٹ آتی ہے کہ یہ بچہ ہے, تو اس کی تو پرورش ہو جاتی ہے, اس کی ہر شے کا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے. وہ ایک حکایت انہوں نے نقل کی ہے کہ ایک ماں نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ آواز کس چیز کی ہے؟ تو اس نے کہا ماں آواز نہیں آ رہی. اس نے پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ آواز کس شے کی ہے؟ اس نے پھر کہا کہ اماں کسی شے کی بھی آواز نہیں ہے. جب تیسری مرتبہ اس نے پوچھا تو وہ بیچارہ چڑ گیا. اس نے کہا کہ آپ نے کیا آواز کی رٹ لگا رکھی ہے, میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی شے کی بھی آواز نہیں ہے. تو ماں نے کہا بیٹا فلاں صندوق سے ذرا ایک کاپی نکال کر کے لاؤ. وہ نکال کر گرائی تو ماں نے کہا کہ تم نے بچپن سے مجھ سے 70 مرتبہ پوچھا تھا کہ یہ کیا شے ہے, اور میں نے تمہارا منہ چوم کے 70 بار بتایا تھا کہ یہ فلاں شے ہے. تو میرے تو 3 مرتبہ پوچھنے پہ تمہاری یہ حالت ہوگی. لا تقل لہما اف کا یہ معنی ہے. اب وہ عمر بڑی ہو چکی ہوتی ہے اور ہمیں وہ بچپنا نظر نہیں آ رہا. وہی ضد ہوتی ہے, جیسے بندہ بچپن میں ضد کرتا ہے نا, تو وہی ضد ہوتی, وہی ضد ہوگی, وہی انداز ہوگا. تھوڑا سا عمر اور بڑھاپے کی وجہ سے چڑچڑا پن ہوگا. اس چڑچڑے پن اور اس ضد کو برداشت کرنا, لا تقل لہما اف, کہ ان کو اف نہ کہو, وہ یہی ہے. اور جو کہا نا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, کہ ذلت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ ان کے سامنے رحمت کے ساتھ بچھا دو. اس کا یہی معنی ہے کہ جو منہ سے نکل جائے, جو وہ کہہ دیں, ان کو جی حضوری کے ساتھ فوراً پورا کر دو. ان کو لاجک کے ساتھ دلائل دینے کی کوشش نہ کرو, جو میں نے پچھلے نشست میں بھی بات کی کہ ہم یہاں پر مار کھا جاتے ہیں. اس بڑھاپے کی عمر کو سمجھنا ہوتا ہے بس, اور وہاں ہم چوک جاتے ہیں. لا تنہرہما, ان کو جھڑکو بھی مت, ان کو جھڑکو بھی مت. اور ہمارے لیے سب سے آسان ہدف اور ٹارگٹ وہ کون ہوتے ہیں؟ والدین, ماں باپ ہیں. آسان لگتا ہے کہ ان کو تو ہم کہہ ہی سکتے ہیں, تو ان کے ساتھ اونچی آواز میں بھی بات کر لیتے ہیں. ابا جی تانوں کی پتا, تسی کی جان دو, تانوں سمجھانے گل تانوں سمجھ ہی نہیں آتی. ماں جی تسی ساری عمر کرو باہر نہیں نکلے, پھر تسی انج کہہ دو, انج کر دو. تو یہ ہمارے معاملات ہوتے ہیں, یہ ہمارے حالات ہیں. پھر جو میں نے پچھلی نشست کے اندر بات کی تھی, سب سے بڑھ کر ان کو وقت دینا, ان کے ساتھ بیٹھنا. وہ چڑچڑا پن اور ضد کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو وہ وقت نہیں دے رہے ہوتے. اور دوسری بات جو میں نے کہا کہ وہ بچپنے کی طرف لوٹ جاتے ہیں, تو بچے کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ بچے کی تو سمجھ نہیں ہے, اس کو تو پیسے کی لالچ نہیں ہے, اس کو آپ سے پیار اور محبت اور شفقت چاہیے ہوتی. اس کا انداز کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہی پیار اور محبت والدین کو اس عمر کے اندر چاہیے ہوتی. وہ توجہ بعض اوقات حاصل کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے اپنا رہے ہوتے ہیں, جن سے انسان چڑھ جاتا ہے. اور فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا, فقط ان کو ٹائم دینا ہوتا, وقت گزاری کرنی ہوتی ہے, ان کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے. یہاں انہوں نے ایک اور بڑی خوبصورت بات میرے شیخ حضور سید شیخ الاسلام نے جو حقوق والدین کی کتاب تصنیف فرمائی, اس میں آپ نے فرمایا کہ جیسے بچپن میں والد جب گھر آتا ہے تو بچے دوڑ کر کے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میرے لیے کیا لائے ہیں بابا. اب بچپن میں تو ہم بچے تو پوچھ لیتے ہیں, لیکن ماں باپ زبان سے کہہ نہیں سکتے, لیکن نگاہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ آج بیٹا گھر لوٹا ہے تو میرے لیے کیا لایا ہے. نگاہیں اسی طرح دیکھ رہی ہوتی ہیں, وہی انداز ہوتا ہے. تو کل تک تو بیٹا تو بڑی اس کے ساتھ فرض سمجھ کے اپنا وہ تو باپ پہ جتاتا رہا ہے کہ میرے لیے کیا لائیں. تو آج باپ کی باری آئی ہے تو پھر تو یہی انداز ہے جو میں نے گزشتہ نشست میں بات کی کہ ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہاں پر, جو قرآن مجید نے کہا کل ما انفقتم من خیر فللوالدین,
کہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ کہاں خرچ کریں، تو سب سے پہلی جگہ خرچ کرنے کی بہتر کیا ہے؟ وہ اپنے والدین پر خرچ کرنا. وہ سب سے بہتر کیا ہے؟ والدین پر خرچ کرنا، ان کے لیے اہتمام کرنا، ان کے لیے چیزیں گھر میں لے کر کے آنا. ہم جو باہر پارٹیز انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ڈنرز کر رہے ہوتے ہیں، لنچ کر رہے ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، اس میں ہم والدین کو شریک. وہ بیچارے تو ساری عمر خود تو یہ کام نہیں کر سکے، خود تو یہ ساری عمر یہ کام، وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ ہم اولاد تھے. ہمارے چکر میں ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ڈنر اور لنچ اور پارٹیز تک قربان کر دی. آج اگر ہمیں موقع میسر آ گیا ہے اور ہمیں وقت مل گیا ہے اور پیسہ ہے یہ سارے کام کرنے کا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو شریک کرنا چاہیے. اس میں کیوں شریک کرنا چاہیے؟ اس لیے شریک کرنا چاہیے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جنت اور تمہاری دوزخ وہ دونوں یہی والدین ہیں. تمہاری جنت بھی یہی ہے اور تمہاری دوزخ بھی یہی ہے. ہم جہاں خرچ کر رہے ہیں، میں نے گزشتہ نشست میں بھی بات کی کہ وہاں سے یہ جنت اور دوزخ نہیں ملنی، وہاں یہ گارنٹی نہیں ہے. تو سب سے پہلے جہاں خرچ کیا جائے، یہاں خرچ کرنے کے بعد ان کے صدقے سے پھر اللہ رب العزت اتنا عطا فرماتا ہے کہ آپ جہان پر بھی خرچ کرتے رہیں تو کبھی کمی نہیں آتی. کہ نوجوان جتنے بیٹھے ہیں، میری بات بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، ہر وہ شخص جس کو رزق کی تنگی کا شکوہ ہے، جو جاب لیس ہے، وہ پہلے سب سے پہلے گھر جا کر ایک جاب اپلائی کریں، اور وہ ہے والدین کی خدمت کی. سب سے پہلے یہ جاب اپلائی کریں. اپنے رویے پر نظر ڈالیں کہ میں گھر جاتا ہوں تو والد کے ساتھ اور والدہ کے ساتھ میرا رویہ کیا ہے، میں ان کے ساتھ کس انداز میں بات کرتا ہوں، ان کو وقت کتنا دیتا ہوں، ان کی خدمت گزاری کرتا ہوں یا نہیں کرتا. آپ کو کل سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو جاب لیس ہوں میں، جاب نہ ملنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میری جو اصل جاب تھی میں وہ ادا نہیں کر رہا. میرے جو اخراجات پورے نہیں ہو رہے، رزق کی تنگی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کے دلوں کے اندر میرے لیے کوئی نہ کوئی خلش موجود ہے. اس خلش کو دور کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں. پھر یہ جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں، میں آپ کے لیے بات کرنا چاہوں گا کہ گھر میں والدہ جب کھانا لگا دیتی ہے نا، کھانا تو لگانے میں اس کی ہیلپ کیا کریں. اب وہ پہلے کچن کے اندر کھڑی ہو، آگ کے اندر جھلس کر، اس گرمی کے اندر آپ باہر دھوپ کی حالت دیکھیں اس وقت کیا ہے، وہ بنائے بھی اور پھر لگائے بھی اور پھر اٹھائے بھی اور پھر دھوئے بھی. اپنے بچوں کو، مرد حضرات یہ کریں، یہ بیٹیوں کا صرف فرض نہیں ہے، یہ بیٹوں کا بھی اتنا ہی فرض ہوتا ہے، ایکولی فرض ہے دونوں کے اوپر. کوئی اس میں فرق نہ کرے کبھی بھی کہ یہ لڑکیوں کے کرنے کے کام ہے تو یہ لڑکوں کے. شریعت کے اندر کہیں قید نہیں لگائی کہ برتن دھونا جو ہے یہ فقط لڑکیوں کا کام. اور بالخصوص یہ جو بچوں کے اندر اکڑ مردوں کے اندر پیدا ہوتی ہے نا، اور بعد میں وہ والدین کے ساتھ اسے سلوک نہیں کرتے، بیٹیاں تو کثرت کے ساتھ کرتی ہیں، بیٹے نہیں کرتے، اس کی وجہ یہی اکڑ ہوتی ہے. ان کی اس اکڑ کو ابھی سے ماریں، ان کو اٹھائیں کہ جاؤ اندر کچن سے برتن لے کر کے آؤ، ماں تمہاری لگی ہوئی ہے کام. کھانا کھا چکے ہیں تو ماں کے کہنے اور اٹھنے سے پہلے اپنے بچوں کو کہیں کہ یہ برتن اٹھا کے کچن میں لے کر کے جائیں. وہ کپڑے دھو رہی ہو اس کے ساتھ ہیلپ کروائیں گھر میں، یہ بچوں کی ذمہ داری لگوائیں. وہ فرش دھو رہی ہے تو اس کے ساتھ ہیلپ کروائیں. کمر دوہری ہو جائے، ان کی موہروں کے درد ہو جائیں، جوڑوں کے درد ہو جائیں، اور اسی اکیلی نہیں یہ سارا کام کرنا ہے. یہ چھوٹی عمر میں ہو یا بڑی عمر کے اندر ہو، یہ تمام بچوں کی ذمہ داری ہے اور یہی خدمت گزاری ہے کہ ان کے کام کے اندر ان کا ہاتھ بٹانا. پھر کام کر کے شام کو لیٹ جائیں تو ان کی کمر دبانا، ان کی ٹانگیں دبانا، ان کے بازو دبانا، ان سے پوچھنا کہ ماں جی کیسا دن گزرا ہے آپ کا، بہت کام کیا آج آپ نے، آپ بڑی تکلیف کے اندر، آپ نے بڑی محنت کی ہے. اور ان کو دبانا، ان کی خدمت کرنا، مالش کرنا، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، چھوٹے چھوٹے کام. اس لمحے یقین جانیے جو ان کے منہ سے دعا نکلنی ہے وہ آپ کی زندگی سنوار دینے کے لیے کافی ہے، زندگی سنوار دینے کے لیے کافی. آپ اندازہ لگائیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا جو ہے نا، دعا
جس دعا کے اندر والدین کے لیے دعا نہیں مانگی جاتی وہ معلق رہتی ہے، وہ پہنچتی نہیں ہے اوپر. تو اندازہ لگائیں کہ جو والدین یہاں دل سے خود دعا نکالتے ہوں گے اس کا عالم کیا ہوگا. آقا علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت امامہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ والدین کا کیا حق ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دونوں تیری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں. اگر تم ان کے حق میں رحم و کرم اور عجز و انکساری کے پیکر بن جاؤ گے تو تمہاری جنت ہیں ورنہ دوزخ کے مستحق ٹھہرو گے. پھر آقا علیہ السلام نے جو پچھلی جمعہ میں نے یہ روایت پڑھی تھی فرمایا کہ اگر رحمت اور محبت کی نگاہ سے کوئی شخص والدین کو دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں حج مبرور کا ثواب لکھتا ہے. اور عرض کی اگلی بات فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ دن میں 100 مرتبہ دیکھتا ہے تو 100 مرتبہ حج لکھا جائے گا. فرمایا ہاں 100 مرتبہ اس کے نامہ اعمال میں حج لکھا جائے گا. پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں 3 بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فرمائیے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ یہ ہے، اور اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ فرمایا والدین کی نافرمانی، اور تیسرا فرمایا جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا. اب دیکھیے اندازہ لگائیے والدین کی نافرمانی. شرک کے بعد حدیث میں بھی آقا علیہ السلام نے جس کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا وہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی. پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 افراد ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نہ ان کے فرض قبول کرتا ہے نہ ان کے نفل قبول کرتا ہے. فرمایا سب سے پہلا وہ جو ماں باپ کو ایذا دینے والا ہے. ماں باپ پہلا نہ اس کے فرض، دعا قبول ہونا تو دور کی بات، اس کے فرض ہی قبول نہیں ہے. جو فرض نماز اس نے ادا کی وہی قبول نہیں ہے. پھر فرمایا صدقہ دے کر احسان جتلانے والا، اور تیسرا فرمایا تقدیر کا جھٹلانے والا. یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ والدین کے کیا حقوق ہیں اور ان کو کس انداز میں ان کو ادا کرنا چاہیے، کہ ان کا ہم پر کیا کیا حق ہے. یہ ان کی شخصیت کو، اور اس میں فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ دنیا میں بھی ہمارا فائدہ اور آخرت میں بھی ہمارا فائدہ. کیسی انٹرسٹنگ بات ہے، مزے کی بات ہے. میں نے کہا نا کہ کس شخص کو، میں شرطن کہہ رہا ہوں آپ، جس شخص کو رزق کی تنگی کا گلہ ہے وہ آج گھر میں جائے اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا شروع کر دے. وہ 1 ہفتے بعد اگلے ہفتے مجھ سے وہ آ کے پوچھے. میں اتنی شورٹی کے ساتھ آپ کو یہ بات کر رہا ہوں، اگلے ہفتے 1 ہفتے کے اندر وہ خود کہے گا کہ سر جی فرق محسوس ہو رہا ہے. اور دوسرا دنیا میں یہ فائدہ، آخرت میں کیا فائدہ؟ براہ راست جنت کے اندر. ورنہ جنت بھی یہی ہے، دوزخ بھی یہی. پھر وہ مشہور حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا برباد ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے والدین میں سے کسی 2 کو یا 1 کو پایا اور اس نے جنت نہ کمائی. جنت نہ کمائی. دوسری گزارش اور امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو اس عمر میں یہ اہمیت سمجھائیں. بڑے ہو کر سمجھ نہیں آتی، یاد رکھیے. حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک بڑھیا وہاں جھنگ میں آئی. آخری بات اس میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. بڑھیا آئی، اس نے اپنے بچے کی شکایت کی. اس نے کہا کہ وہ بیٹا ہے میرا بیوی کے ساتھ تو بڑا اچھا ہے لیکن میرے ساتھ وہ اس طرح بدسلوکی کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، بات نہیں مانتا، چیختا چلاتا ہے. اس کو آپ کوئی نصیحت کریں، کچھ اس کو سمجھائیں بجھائیں، شاید وہ آپ کی بات مان لے. آپ نے فرمایا ماں جی کہ وہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ بالکل. وہ کہتی ہے آپ بڑے عجیب آدمی ہیں، بجائے اس کے اس کو سمجھائیں کہ وہ غلط کرتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک اس لیے کرتا ہے کہ جب اس کی عمر تھی اس کو پڑھانے اور سکھانے کی کہ والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اور یہ اس نے پڑھنا اور سیکھنا تھا قرآن سے اور حدیث سے. وہ تو آپ نے پڑھایا نہیں. جب اپنا فرض آپ نے ادا نہیں کیا تو آج اپنا فرض وہ بھی ادا نہیں کر. اس میں کوتاہی نہ کریں، اس میں کوتاہی نہ کریں. یہ معصوم ہیں، بچے ہیں، چھوٹے نہیں. یہی عمر ہوتی ہے سکھانے اور پڑھانے کی. اسی عمر میں ان کو بتائیں کہ والدین کی خدمت کیا ہے. اس چھوٹی عمر کے اندر ان سے والدین کے کام کروائیں، ان کو پتہ چلے. اور پھر دوسرے بچے سیکھتے ہیں
جب آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، بچوں کے دادا دادی نانا نانی کے ساتھ، تو پھر وہ دیکھ کر سیکھتے ہیں کہ ہاں ہمارا باپ زندہ ہے تو ان کے ساتھ ان کو وقت کتنا دیتا ہے، اور فوت ہو گئے ہیں تو ہر جمعے کے جمعے ان کی قبر پر جاتا ہے اور ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ آخری بات جہاں پر میرے ذہن میں آ گئی اس بات سے کہ والدین کا ایک حق فوت ہونے کے بعد یہ ہے کہ فوت ہو جائے تو فرمایا ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرنا، یہ بھی ان کا حق ہے، اور یہ بھی ان کا حق ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کی خاطرداری کرنا، اس وجہ سے کہ یہ میرے والد کا دوست ہے، میری والدہ کی سہیلی ہے، یہ بھی والدین کا حق آقا اسلام نے ارشاد ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔